alaikum. Please like, share and subscribe. Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 142-43 سورۃ النساء 5واں سپارہ. ترجمہ ہے یہ احمد رضا کا کنز الایمان. بے شک یا یقیناً یا بلا شبہ منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں، فریب دھوکہ، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا. اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے. ہارے جی دل، یعنی جی کو یہاں ترجمہ یہاں بریکٹ میں دل لکھا ہوا ہے، سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں. مذبذبین بین ذالک، وہ تھالی کا بیگن نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا تذبذب، جیسے کہ تذبذب کا شکار ہے، یعنی جب کوئی فیصلہ ایک طرف نہ ہو اور کوئی ڈھل یقین ہو تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تذبذب کا شکار ہے، یعنی مستقل مزاجی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ اسی سے ہے مذبذبینہ. یخادعون اللہ، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے پندار میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کون؟ منافقین. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اللہ کو جو علیم و خبیر ہے، جو سمیع و بصیر ہے. یہ ان کا اپنا خیال ہے، وہ انہیں کو دھوکے میں ڈالنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. بے شک منافق جو ہیں خود اپنے آپ میں اپنی ذات میں فریب کا شکار ہیں، دھوکے کا شکار ہیں. اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کی دھڑکنوں بلکہ پوشیدہ رازوں اور بھیدوں کو بھی جاننے والی ذات ہے. لیکن منافقین اپنی جہالت اور آپ کہیے کہ عقل کی کمی، علم کی کمی، یعنی قلت علم و عقل کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو جو فریب کاریاں، دھوکے بازیاں انہوں نے سیکھی ہیں، جو لوگوں کو وہ چکمہ دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دھوکہ یعنی ہے زبردست ہے، ہم نے ایسی زبردست یعنی پالیسیز بنائی ہیں اور سیکھی ہیں کہ یعنی لوگ اس سے غافل ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں. دیکھو ہم نے کیسے عقل کے ساتھ، وہ اپنے دھوکے کو عقل کا نام دیتے ہیں، ہم نے یعنی کیسے عقل کے ساتھ اپنے کارنامے اور اپنے صلاح و مشورے سے کیسے بہترین طریقے سے ہم نے کام کو انجام دیا، لیکن وہ حالانکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہری حالات کے باعث ان پر یہ احکام شریعت جاری ہو گئے. اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان سے یہی سلوک ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی یعنی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے نا دھوکہ دینے کی کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم تو مسلمانوں کے گروہ میں ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں یہ استقامت اور راستی پر تھے،
اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کی باتیں اور قسمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے دربار میں ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گی. کس کے لیے؟ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ مجادلہ میں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائیں گے تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے، اسی طرح اللہ کے سامنے یہ قسمیں کھائیں گے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور انہی کو اللہ تعالیٰ یعنی ان کا دھوکہ انہی پر لوٹا دینے والے ہیں. دھوکہ انہی پر ہو رہا ہے لیکن ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے. یعنی وہ انہیں اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی و گمراہی کے باوجود ان کو مہلت بھی عطا فرما رہے ہیں اور انہیں اس طرح یعنی دنیا میں موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنے جتنے فریب کاریاں کرنا ہے کر لیں، اور گمان میں ہے کہ جناب لوگ ہم کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، کیونکہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تو اس لیے وہ دھوکے میں ہیں کہ جناب ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا دھوکہ دنیا میں چل گیا آخرت میں بھی چل جائے گا. تو دھوکہ تو وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے. دنیا میں یہ حق کو نہیں پا سکیں گے کیونکہ یہ اپنی غلطی سے سیکھ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن بھی ان سے، منافقوں سے اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. سورہ حدید میں 27ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر دیکھ کرو، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، ہمیں بھی کچھ یعنی نظر آئے. تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، وہاں جا کر تم روشنی اپنا نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. کس کے بیچ میں؟ منافقوں اور مومنوں کے بیچ میں، جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی اندرونی جانب ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب و اذیت. تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تو تم ہمارے ساتھ دنیا میں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر رکھا تھا. تم نے جو ہے یہ دھوکے اور فریب میں جو زندگی گزاری، تم نے فتنوں میں اپنے آپ کو ڈال رکھا تھا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے. ہمارے لیے تو تم یہی چاہتے تھے نا ہر وقت کہ ہم پر مشکل وقت آئے اور اسلام میں شک کیا اور تم کو یعنی لا حاصل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا. دنیا کے یہ تھوڑی سی لذت، تھوڑی سی شہرت، یہ تھوڑا سا نفع، اس نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. یہ دنیا کی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. اللہ کا حکم کیا آیا؟ موت آ گئی اسی حال میں تم کو. اور اللہ کے ہاں اللہ کے بارے میں تم کو شیطان جو دغاباز ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکہ دیتا رہا. لہٰذا آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی عوض نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا. وہ ایسا نہیں، اگر تم دو بھی تو وہاں تو پھر قبولیت کا کوئی موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمہارا سب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دوزخ ہے. وہی تمہارے زیادہ لائق ہے اور وہ لوٹ جانے کی بہت بری جگہ ہے. اور صحیح البخاری کی ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع اللہ بہ ومن رعا رعا اللہ بہ. جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی بات کرے تو اللہ روز قیامت لوگوں کو سنا دیں گے. یعنی لوگوں کو واہواہی کے لیے، جیسے دنیا میں ہے نا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، واہواہی کے لیے، تعریف کے لیے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ کلمات ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو سنا دیں گے. سنو بھائی، اس نے کس لیے یہ کام کیا تھا، سن لو سب لوگ اس کا پیغام. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو سنا دیں گے. ٹھیک ہے، اور جو اس لیے کام کرے کہ اس نے یہ کام شہرت اور ناموری کے لیے کیا تھا، اور جو ریاکاری کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ریاکاری کو بھی واضح کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دیں گے. ومن رعا ریاکاری، جو ریاکاری کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری بھی
وہاں پر ظاہر فرما دیں گے کہ یہ اللہ کے لیے کام نہیں تھا، یہ مخلص نہیں تھا، کام اس کا خلوص والا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، دکھاوے پر مبنی تھا۔ لوگ جو ہے تعریف کریں کہ جناب یہ سخی ہیں، سخی داتا ہیں، جناب یہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں کیونکہ مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دنیا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کو دکھا دیں گے۔ یہ منافقوں کا اکثر حال ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یہ نہ اب کے نہ جب کے، یہ ہمیشہ کے منافق ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، کیونکہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہے نا کہ یہ رغبت کے ساتھ یعنی ایکٹیو ہو کر، جسے آپ کہتے ہیں نا مستعدی، بہت زیادہ یعنی ایکٹیو ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہوں، خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں، شوق ذوق کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، دل لگا کے کھڑے ہوں۔ نہیں، ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام کیا ہے، یہ 4 ٹھونگے مارتے ہیں۔ 4 رکعت کی نماز ہے تو ان کے 4 ٹھونگے ہوتے ہیں، 2 رکعت کی نماز ہے تو 2 ٹھونگے ہوتے ہیں، وہ بھی بیزاری، بے دلی، غفلت، سستی، کاہلی سے بھرپور۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کسل ان کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، غفلت ان کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن یہ آج کے منافق نہیں ہے، آج کے منافق تو وہ اعلان نماز کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ آج کے تو پیر صاحب بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پیر صاحب رہتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے منافق ہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ان کو نماز کیوں پڑھنی پڑتی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی مسجد نہیں آتے منافقین، اگر مسجد نہ آتا کوئی منافق اور وہ مسجد تشریف نہ لاتے، وہ حضرات جو منافقین کہلاتے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو مسلمانوں کی لسٹ سے نکال دیا جاتا۔ تو اس لیے ان کو لازماً مجبوراً بیچاروں کو جس وقت ان کے لیے آنا مجبوری تھا آتے تھے۔ فجر اور عشاء میں پھر بھی وہ ڈنڈی مار لیتے تھے۔ کیوں فجر عشاء میں کیوں نہیں آتے تھے؟ اندھیرا ہوتا تھا، چھپ جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے۔ لیکن باقی نمازوں میں تو منہ دکھانا ہی پڑتا تھا نا، نظر آنا ہی ظاہر ہے۔ اگر روشنی میں نہیں آیا فلاں بندہ، چلو 1 دن چل گیا 2 دن چل گیا، تو مگر مستقل طور پر غائب ہے کوئی، تو پتہ چل جاتا تھا کہ جناب وہ منافق ہے یا وہ کافر ہے، کہ وہ نماز کے لیے آ ہی نہیں رہا ہے مسجد۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کافر منافقوں پر فجر اور عشاء بھاری ہے، اس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اندھیرا ہوتا تھا، اندھیرے میں فجر پڑھ لی جاتی تھی۔ غسل کہتے ہیں وہ اندھیرا جو فجر کے وقت نا، ڈارک اندھیرا۔ اور عشاء کے وقت بھی ظاہر آپ کو پتہ ہے لائٹنگ کا زمانہ تو نہیں تھا نا، بجلی تو نہیں ہوتی تھی نا کہ ہر جگہ وہ لائٹیں جل رہی ہیں، جناب صاحب آ رہے ہیں تو پتہ چل گیا کہ بھائی حاضری لگ گئی، حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں حاضر و غیر حاضر کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں اکثر ڈنڈی مار جاتے تھے۔ جب اندیشہ ہوتا تھا کہ ہاں آج پبلک زیادہ ہے، آج جو ہے کوئی مجلس ہے، کوئی میل ملاقات ہے، تو پھر حاضری دیتے ہی تھے، لیکن اکثر جو ہے فجر ظہر میں نہیں ہوتے تھے، لیکن باقی نمازوں میں حاضری دینی پڑتی تھی۔ کیوں دینی پڑتی تھی؟ ظاہر ہے کہ اگر حاضری نہ دیتے تو مسلمانوں کی لسٹ سے ان کے نام کٹ جاتے، اس لیے ان کو آنا پڑتا تھا۔ تو ان کے لیے نماز پڑھنا بہت بھاری ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، یہ ان کا کیا ہے، ایک ان کا یہ لازمی ان کا طریقہ کار ہے۔ یعنی جس سے نماز نہ پڑھی جائے نا، پھر وہ اپنا آپ کا خود جائزہ لے، کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے قبر میں خود جانا ہے۔ سب سے اشرف اور سب سے افضل اور بہترین عمل کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں ان کا جب یہ حال ہے کہ جب اسے ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے حد سست اور کاہل ہو کر، کیونکہ ان کی نماز ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ ان کو تو دکھانا ہے، ان کو تو بس اپنی نا ایک کہنا چاہیے کہ وہ اس میں رجسٹر میں نام لکھوانا ہے، اندراج کروانا ہوتا ہے نا، جی پڑھی ہے نماز میں نے، ہے نا، نام اندراج کرانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نمازی تھوڑی لکھوانا ہے۔ تو اس لیے تو یہ ان کی یہ نیت نہیں ہوتی، اور نہ اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اس پر مجھے اجر ملے گا۔ ان کی یہ نیت بھی نہیں ہوتی کہ نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا ثواب مجھے حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میں اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے باتیں کروں، مناجات کروں، سبحان ربی العلیٰ پڑھوں تو اس پہ غور کروں، سبحان ربی العظیم پڑھوں تو اس پر غور کروں، سورہ فاتحہ پڑھوں، اس سے پہلے جو حمد و ثنا کروں اس پہ غور کروں، تمام تسبیحات پر، تمام ذکر و اذکار پر میں غور کروں۔ تو ان کے لیے تو یہ چیزیں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی نا، ان کے لیے تو کوئی میٹر یہ ہے ہی نہیں۔ ان کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک حاضری لگائی ہے، اپنا نام اندراج کروایا ہے، بس، ٹھیک ہے۔ نہ ان کے اندر خشوع ہے، نہ خضوع ہے، خشوع سے نماز ادا کرتے ہی نہیں ہیں،
اور نہ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. بس ایک ہے، کر لیا، ایک رسم ادا کرنی تھی، اصل رسم ادا کر لی. قاموا کسالى، قاموا کسالى یہ ان کی ظاہری حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی فاسد حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یراؤن الناس، ان کا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں کے دکھانے کو. ان کے کھڑا ہونا کیوں ہے؟ صرف لوگوں کو دکھانا ہے. یعنی ان میں نہ اخلاص ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ہی سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ محض کیا ہے؟ بطور تکلف کے طور پر نماز ادا کرتے ہیں، ایک رسم ادا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ بڑے نمازی ہیں. ٹھیک ہے، نمازی صاحب ہیں یہ، غازی صاحب ہیں یہ. اس وجہ سے یہ ان نمازوں میں شرکت نہیں کرتے جن میں اندھیرے وغیرہ کی وجہ سے اکثر و بیشتر صورتوں میں لوگ دیکھ نہیں سکتے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فجر اور عشاء، کیونکہ وہ اندھیرے ہی میں ادا ہوتی تھی اور لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا. اندھیرے میں لوگ آتے تھے، اندھیرے میں چلے جاتے تھے، بس ٹٹول کر آوازوں سے ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کون کون ہے کون نہیں ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یعنی یہ اپنی نمازوں میں نہ خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں اور نہ جانتے ہیں کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ نہایت غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں اور نماز سے مقصود جو خیر و بھلائی ہے اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کیے رہتے ہیں، اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. موطا امام مالک اور مسلم اور دیگر محدثین نے حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین. یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرن الشیطان قام. فرمایا کہ یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے. بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے سورج، تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. کون سی؟ عصر کی. اور ان میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، بہت کم اللہ کا ذکر کرتا ہے. یعنی بس دکھاوے کے لیے کہ بس پڑھ لی جناب، نماز پڑھ لی. اس حدیث شریف سے آپ کو یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو لوگ نماز عصر کو بھی ٹال مٹول کرتے ہیں یا جو لوگ جلدی نماز پڑھتے ہیں تو کس بات کی علامت ہے؟ یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے. اور ہم لوگوں کو اپنی نمازوں کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں یا باقی نمازوں کو بھی جی جناب بیٹھے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں چلے گئے، تو مطلب سارا جو نزلہ گرتا ہے بیچاری نماز پہ گر جاتا ہے. تو ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے یقین کا جائزہ لیں، اپنے نمازوں کا جائزہ لیں، پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے جلدی پڑھ لینا. آج کل آپ دیکھیں کہ جب تک آپ اگر کسی سے سورہ فاتحہ سنیں نا کہ آپ بھیا ذرا سورہ فاتحہ الحمد شریف سنانا، اور اگر آپ کو وہ سنائے تو اس سورہ فاتحہ سنانے میں بھی 1 منٹ 1.5 منٹ لگتے ہیں. لیکن اگر آپ بعض نمازیوں کو دیکھیں گے یا اکثر کہہ لیں، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اکثر نمازیوں کو آپ دیکھیں گے تو کیا ہے کہ 1-1.5 منٹ میں ان کی 4 رکعت ہو جاتی ہے. بتائیے کہ وہ 1-1.5 منٹ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ کبھی اپنے بچوں کو آپ نے دیکھا؟ آپ کہتے ہوتے ہیں مانے نہ مانے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہوتے ہیں کہ 1-1.5 منٹ میں آپ نے 4 رکعت کیسے پڑھ لی؟ کیا پڑھا اس نے؟ آخر کو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بہت جلدی بھی پڑھیں گے، کچھ تو ٹائم لگے گا سورہ فاتحہ پڑھنے میں. سبحان ربی العظیم مانا کہ صرف 3 ہی دفعہ ادا کرنا ہے یہ رکوع میں اور سجدے میں، لیکن کچھ تو وقت لگے گا. یہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا دونوں سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کچھ تو بیٹھیں گے، چلے رب اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی ورفعنی وعافنی آپ نے نہیں بھی پڑھا دونوں سجدوں کے درمیان، تو پھر بھی تو اتنی دیر تو بیٹھ جاؤ، اتنی دیر تو بیٹھ جاؤ کہ کم از کم سانس آپ کا درست ہو جائے. ایک سجدے سے اٹھے ہو اللہ اکبر کہہ کے تو ایک سانس آپ کا ذرا درست ہو جائے تو دوسرا سجدہ کرو. یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ دونوں سجدے جلدی کر لیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟
کہیں اللہ کی رضا، اس کا ذکر تو کہیں مقصود ہے ہی نہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کیا پڑھا آپ نے؟ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس نے بیان کر دیا کہ یہ نماز کوئی نماز نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا ہے، صرف دکھاوا ہے، یہ صرف رجسٹریشن ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں. یہ زندگی جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں یہ بس چند روزہ ہے، بس اس وقت تک ہے جب تک اللہ نے، مالک نے آپ کو آپ کی زندگی دی ہے. جس وقت آپ کی زندگی آپ سے آپ کے مالک نے چھین لی، آپ یقین جانیے کہ پھر اتنا روئیں گے کہ روتے نہیں بنے گا، روتے نہیں بنے گا. کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا دھاڑے مار کر. وہاں کون جائے گا چپ کرانے؟ دنیا میں تو چلیں 4 یار دوست مل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کچھ غم غلط ہو جاتا ہے. اس مالک کو راضی کریں جس مالک نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. اتنی زیادہ غفلت بھی اچھی نہیں ہوتی، اور اتنی زیادہ دھوکے بازی اپنے آپ سے. دوسروں کو دھوکہ آپ بعد میں دیتے ہیں، پہلے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو اتنا دھوکہ دینا بھی اچھا نہیں ہے کہ انسان کبھی کچھ سمجھنے کی، غور کرنے کی کوشش ہی نہ کرے. زور زور سے بول کے اپنی بات کو دلائل کے ذریعے سے آپ نے کسی پہ آپ نے دھوس جما بھی لی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے فرمایا دنیا میں، پیچھے پڑھا ہے نا کہ دنیا میں تو آپ نے ان کو وکیل بنا لیا اور وکالت کر لی، اور قیامت کے دن ان کا وکیل کون بنے گا؟ اللہ کے پاس کون وکیل بنے گا؟ کون ان کی طرف سے دلائل قائم کرے گا؟ کون ہوگا بتائیے؟ والی وارث آپ کا. اگر آپ نے اپنے مالک کو ہی نہ پہچانا، اس کو ہی ناراض کر دیا، اس کو ہی نہیں یاد کیا آپ نے، آپ خود بتائیں. تو 2 سجدوں کے درمیان وقفہ نہ کرنا، جلدی جلدی سجدے کر لینا، جلدی جلدی نماز پڑھ لینا، نماز میں ٹال مٹول کرنا، نماز میں تاخیر کرنا، نماز میں اس انتظار میں بیٹھے رہنا کہ بس اب وقت ختم ہونے لگے گا تو بس جلدی سے اٹھ کے جو ہے نا 4 ٹھوکریں 3 ٹھوکریں 2 ٹھوکریں مار لیں گے. یہ سب منافقوں کی علامتیں ہیں، سب منافقوں کی نشانیاں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے منافق دوزخ کی سب سے نچلے درجے میں ہوگا، کیونکہ اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. کس کو؟ اپنے مالک کو بھی، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے آپ کو ہی دیا اس نے دھوکہ، کہ اپنے آپ کو سمجھتا رہا میں مسلمان ہوں، حالانکہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا. مذبذبین بین ذالک، یہ مسلم شریف کی حدیث شریف آپ کو سناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے. 2 ریوڑ ہیں تو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف اور کبھی اس ریوڑ کی طرف. یعنی بکریوں کا جیسے 2 ٹولہ ہو نا، تو بکریوں کے ٹولے کو یا بکریوں کے یعنی گروپ یا گروہ کو ریوڑ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی اس ریوڑ کی طرف اور کبھی اس ریوڑ کی طرف. اور وہ بیچاری بکری نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے، کس کے پیچھے چلے. 2 ہیں نا، تو اب وہ کیا ہے؟ تذبذب کا شکار ہے، مذبذبین. یعنی کیا کرے، ادھر جائے کہ ادھر جائے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہی حال منافقوں کا ہے کہ بیچارے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو شخص سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود خود گمراہی میں پڑا ہو اور باطل پرستی کی طرف راغب ہو، تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے کوئی انسان نصیحت اور کوشش، یا کہیے کہ انسانی نصیحت اور انسانی کوشش کامیاب یا کارگر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سزا کے طور پر گمراہی اور باطل پرستی میں پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہے. آپ پتہ ہے جب آپ اپنے مالک کو ہی ناراض کر رہے ہیں، جب آپ کو آپ کے مالک نے دھتکار دیا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا حشر کیا ہوگا. آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. یہ دنیاوی آپ حالات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی دشواری مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ نے دنیا کے اپنے بادشاہ کو، جو آپ کا حکمران ہے، اسی کو ناراض کر دیا، آپ کا وہ کیا حشر کرے گا، آپ کو معلوم ہے. تو یہ منافقوں کا، یہ بیچارے ہی کہہ لیں ان کو کہ یہ بیچارے ہوتے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں ہے، بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. ٹھیک ہے، منافقین ایمان اور کفر کے بیچ میں، ایمان اور کفر کے مابین حیران ہیں، پریشان ہیں، ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے نہ مومنوں کے ساتھ ہیں اور نہ کافروں کے ساتھ، بلکہ ظاہری طور پر مومنوں کے ساتھ ہیں اور باطنی طور پر کافروں کے ساتھ ہیں. کچھ شک میں اس طرح مبتلا ہیں کہ کبھی مومنوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور کبھی کافروں کی طرف. ٹھیک ہے،
جدھر کچھ دنیاوی فائدہ، دنیاوی منفعت، دنیاوی کچھ لالچ ان کو سمجھ آئی، بس ادھر ہی کے ہو رہتے ہیں، ادھر ہی کے ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے، یعنی جسے اللہ راہ ہدایت سے دور ہٹا دے تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس طریقے سے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر آپ اس کے لیے کوئی دوست رہنما نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ اور منافقین جن کو اللہ نے راہ نجات سے دور ہٹا دیا تھا ان کے لیے کوئی ہادی اور اس صورتحال سے جس میں یہ مبتلا ہیں کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو وہ اللہ تعالیٰ یعنی کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، جبکہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے، پوچھیں گے۔ یہ میں اپنے بچوں کو اور مسلمانوں کو بار بار یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ان کو یہ یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں اور یہ اس کی شان نہیں، اللہ سبحان ہے، وہ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ تو اپنے دربار سے کسی کو بھگاتا ہے، نہ رسوا کرتا ہے، نہ ذلیل کرتا ہے، نہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ البتہ یاد رکھیے کہ جب ایک شخص خود ہی اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ دے اور کہیں اور جا کر پناہ لینا چاہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مالک کو بھی کیا پڑی ہے کہ ایسے بھگوڑوں کو بار بار بلائے اپنے دروازوں پہ، آپ کو پتہ ہے نا۔ ایک چیز یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو بیوٹی پارلر کے جو میک اپ ہے نا وہ کتنے مہنگے کیوں نہ ہوں لیکن بہرحال دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں نا۔ آپ کتنے قیمتی لباس کیوں نہ پہن لیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس پہ اس کو دوام نہیں ہے، آپ اس میں مستقل نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس لیے کہ ظاہر اس کا بوجھ آپ برداشت نہیں کر سکتے، نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سادگی میں جو مزہ ہے وہ اتنے مہنگے اور اتنے یعنی کہنا چاہیے بھاری بھرکم لباس میں آپ اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے اپنے اندر ایمان کا بیج آپ نے بویا ہی نہیں ہے، آپ زمین میں آپ نے بیج ڈالا ہی نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ کسان نے کیا اس نے کھیتی کاٹی نہیں، کہاں سے کاٹے گا کھیتی؟ اس میں بیج ہی نہیں ڈالا نا، بیج جب ڈلے گا نہیں تو کھیتی کہاں سے کٹے گی؟ اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا ہے، ان پر یہ بیوٹی پارلر والوں نے میک اپ کا بہت بڑا یعنی کہنا چاہیے کہ اپنا یعنی سرمایہ لگایا ہے اور ایک بہت بڑی لیر چڑھا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے وہ تھوڑی دیر میں دھل جاتی ہے، وہ مستقل نہیں رہتی، مستقل رہ بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیچارے جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، یہ انہوں نے صرف ایمان کا ایک ایمان کی لیپ لگائی ہے، یہ جو بیچاری قائم نہیں رہ پاتی، ان کی اندر نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، دل ایمان سے خالی ہے، صرف انہوں نے ایک ظاہری مجبوراً اسلام کا ایک لباس انہوں نے پہن لیا ہے، ایک چادر اوڑھ لی ہے، تو اس وجہ سے یہ بھگوڑے ہیں، اسلام سے بار بار ہی بھاگ جاتے ہیں، بار بار کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، بار بار یہ جو ہے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر پہ لپکتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ذلیل کر دیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف روشنی ان کو نہیں عطا فرماتے۔ یہ بات ہے، سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ہمیں۔ تو جب ان لوگوں نے حقیقی ایمان کو اختیار ہی نہیں کیا، دل میں داخل ہی نہیں کیا، کہ اگر دل کو یہ مزین کرتے، دل کو یہ چمکاتے، ٹھیک ہے، حقیقی ایمان سے دل کو اپنے روشن کرتے تو ان کو ضرور ہدایت ملتی، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے ہدایت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ہدایت کی چادر انہوں نے اتار دی، ہدایت کا لباس انہوں نے اتار دیا، بس ایسی ظاہری چمک دمک انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے لگا لی، تو لازمی بات ہے کہ وہ قائم دائم نہیں رہ سکتی۔ اور انہوں نے ایک بار نہیں کیا بلکہ انہوں نے بار بار ایسا کیا، کفر و دلالت کی راہ اپنے لیے انہوں نے منتخب کر لی، تو سنت الہی کے مطابق پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔
تو بہرحال ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھیں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں. اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، ہمیں اپنے دربار سے خالی نہ لوٹائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم نہ کرے. ہمیں ظاہری لباس نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سادہ لباس ہو لیکن یہ مستقل ہو، اور ہمارا دل ایمان کے نور سے منور اور روشن ہو، ایمان کے نور سے مزین اور ہرا بھرا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے.